السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ آج تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کمپنی اکاؤنٹس کی پریکٹس کیسی چل رہی ہے. دیکھیے، کمپنی اکاؤنٹس کی پریکٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے کمپنی اکاؤنٹس کا ایک کوشچن سالو نہیں کر کے سوتا وہ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتا. ایسا ہی کہا جاتا ہے. لیکن چلیں، ابھی آپ لوگ چونکہ ایک پریشر میں داخل ہونے والے ہیں، ابھی پیچھے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، لہذا آپ کم از کم ایک دن چھوڑ کر ایک دن، یعنی کہ ہر آلٹرنیٹ ڈے پر کمپنی اکاؤنٹ کے کوشچن ضرور سالو کریں گے، اسپیشلی آج کے لیکچر سے آن ورڈ، کیونکہ آج کمپنی اکاؤنٹس کی تقریباً ہم بات چیت مکمل کر لیں گے. آج سے پہلے تک جو کمپنی اکاؤنٹس کے بارے میں ہم سیکھ چکے، اس میں کمپنی سے متعلق فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں انکم اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی اینڈ بیلنس شیٹ کو ہم بنانا سیکھ چکے. اب جہاں تک تعلق انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کے بنانے کا تھا، بارہا آپ نے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ پچھلے چیپٹرز میں بھی بنائی. یہاں پر آ کے آپ ذرا تھوڑا سا ایک بڑا سینیریو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جس کے تحت آپ ایک بڑے بزنس کی انکم اسٹیٹمنٹ کنٹرول کر رہے ہیں، ایک بڑے بزنس کی بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں، اور اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی ایک نیا کام آپ نے سیکھا اس کمپنی اکاؤنٹس کے چیپٹر میں. اس میں ہم نے پھر اس کی فائنینسز سے متعلق اونرز ایکویٹی کو ڈیٹیل میں پڑھا، جس میں کہ ایشو آف شیئر کیپٹل، رائٹ ایشو آف شیئرز، بونس شیئرز ایشوڈ، ان کے لیے کیا اکاؤنٹنگ انٹریز کی جاتی ہیں، ایشو آف شیئر ایٹ پار، ایشو آف شیئر ایٹ پریمیم کیا چیز ہے، اور پھر یہ کہ جب ہم شیئرز کیپٹل کو نمبر آف شیئرز کے برابر نہیں سمجھ رہے ہوتے تو کیپٹلائزیشن آف ریزروز کے ذریعے سے ہم نمبر آف شیئرز بڑھاتے ہیں، جو بونس ایشو کے اندر آپ نے پڑھا. یہ ساری چیزیں آپ کمپنی اکاؤنٹس میں ہی دیکھ سکتے ہیں، سول پروپرائٹرشپ میں یا پارٹنرشپ میں یہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں، ایک اور چیز جو کہ کمپنی کی فائنینس سے متعلق ہی ہے، اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. دیٹ از فائنینشیل چارجز آن لون اسٹاکس، جسے ہم عام زبان میں انٹرسٹ آن ڈیبینچر بھی کہتے ہیں. انفیکٹ یہ ڈیبینچر کا لفظ اب موجودہ دور کا لفظ نہیں ہے. ڈیبینچرز اب ایشو نہیں ہوتے، ان کی جگہ اب لون اسٹاکس ایشو ہوتے ہیں یا ٹرم سرٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ جب پبلک سے کمپنی نے سرمایہ لینا ہے تو وہ سرمایہ لینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک شیئر کیپٹل کے ذریعے سے اور دوسرا لون اسٹاک کے ذریعے سے. دس آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ شیئر سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے لیا گیا سرمایہ از آر شیئر کیپٹل، وہ ہم نے واپس نہیں کرنا. لون اسٹاک کے ذریعے سے لیا گیا سرمایہ از ڈیٹ آن دا کمپنی، کمپنی کی لائبلٹی ہے، واپس کرنا ہے 5 سال بعد، 10 سال بعد، وین ایور، بہرحال واپس کرنا. تو وہ جو ہم نے پبلک سے فائنینس حاصل کی ہوئی ہوتی ہے بیسڈ آن دا کانٹریکٹ کہ جی آپ کو یہ پیسے واپس کر دیے جائیں گے، اس فائنینس کے اگینسٹ کمپنی فائنینشیل چارجز بیئر کرتی ہے. وہ کاسٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے، وہ بوروئنگ کاسٹ ہوتی ہے کہ جتنا بورو کیا ہے اس کے اوپر کمپنی کتنا پے کرے گی ریٹرن کے طور پر اپنے لینڈرز کو. کمپنی از دا بورر، اور وہ جو لینڈرز ہیں پبلک، انہیں کتنا پے کرے گی. اب بظاہر تو یہ کوئی اتنی بڑی کیلکولیشن نہیں ہے کہ جی انٹرسٹ ہی کیلکولیٹ کرنا ہے نا، ایک فگر دی ہوئی ہے 100 روپیہ، اس کا
اگر ہم نے 5% انٹرسٹ لینا تو 100 into 5% comes to 5. بات ختم. تو یہ کون سا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے سر جو آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ ایشو ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. کب؟ جب ہم نے ڈیورنگ دا ایئر لون اسٹاک ایشو کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا میں یہاں پر ڈیبینچر بھی بعض اوقات بولوں گا. وہ ڈیبینچر کا لفظ اس لیے کیونکہ آپ کی بکس میں جن کو کہ ہم ریفر کر چکے ہیں آپ کو, اس میں لفظ ڈیبینچر بارہا استعمال ہوا ہوا ہے. اس لیے اگر میں ڈیبینچر نہیں بولوں گا اور وہاں پر جا کے آپ ڈیبینچر کا لفظ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے سر یہ ڈیبینچر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سر نے بتایا ہی نہیں. سو ڈیبینچر, اچھا ڈیبینچر کے لفظ سے بہت سے اسٹوڈنٹ خائف بھی ہوتے ہیں. کچھ تھوڑا سا خوفناک سا لفظ ہے نا. ڈیبینچر in a way is a name of a certificate based on which the company has borrowed money from its lenders, specifically who are the public. ان سے ایک سرٹیفکیٹ کے اگینسٹ جو فائنینس حاصل کی ہوئی ہے انہیں سرٹیفکیٹ دے کر, وہ سرٹیفکیٹ ڈیبینچر سرٹیفکیٹ ہے. یہاں پر ایک اور ڈسٹنکشن آپ کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. ڈفرنس بٹوین لون اینڈ لون اسٹاک. بہت سے لوگ اس میں کنفیوزڈ ہیں. لون اینڈ لون اسٹاک, اب یاد رکھیے گا لون اسٹاک یا ڈیبینچر ایک ہی بات ہے. یہ بات میں پہلے آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرنس میں جو آپ بتانے جا رہا ہوں یہ لون اینڈ ڈیبینچر کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ بات میں بتانے جا رہا ہوں. تو جی ایز فار ایز لون از کنسرنڈ, لون مینس کہ what the company has received in terms of advances from a financial institution, جو کہ ایک بینک بھی ہو سکتا ہے, جو کہ ایک فائنانس کمپنی بھی ہو سکتی ہے. اس سے آپ نے کیش ریسورسز جو ڈائریکٹلی حاصل کیے ہیں ایک کانٹریکٹ کے تحت, دیٹ از لون. آپ بینک کے پاس گئے, آپ نے بینک کو ایک فیزیبلٹی پیش کی, آپ نے کہا جی کہ اس فیزیبلٹی کے تحت میں اپنے بزنس کو فائنانس کروانا چاہ رہا ہوں. اب وہ بینک نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنے فنڈز جو ہیں فائنانس کر دیتے ہیں, ایڈوانس کر دیتے ہیں. اب وہ آپ کے لیے لون ہے. اس کے اگینسٹ بینک نے کوئی کولیٹرل, کوئی سیکیورٹی رکھ لی. کولیٹرل کہتے ہیں جو آپ قرضہ لیتے وقت سیکیورٹی کے طور پر کوئی چیز جس سے قرضہ لے رہے ہیں اس کے پاس رکھوائیں, اس کو کولیٹرل کہتے ہیں, کولیٹرل سیکیورٹی. ٹھیک ہے, تو بینک نے آپ سے ایک سیکیورٹی لی, اس کے اگینسٹ آپ کو قرضہ دے دیا. دس از لون. اب لون اسٹاک کیا ہے؟ آپ کو اب قرضہ ریکوائرڈ ہے, اس قرضے میں آپ پبلک کو انوالو کرتے ہیں, اوپن. اب پبلک کو کہتے ہیں جی ہمیں قرضہ دیجیے. اب پبلک سے قرضہ لے سکتی ہے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی, پارٹنرشپ نہیں لے سکتی, سول پروپرائٹرشپ نہیں لے سکتی. پبلک لمیٹڈ کمپنی بہرحال پبلک سے قرضہ لے سکتی ہے. اب پبلک سے جب وہ قرضہ لے گی تو درمیان میں ایک باڈی ہوگی ٹرسٹ کے نام سے, جس کے پاس کمپنی کے ایسٹ سیکیورٹی کے طور پر موجود ہوں گے. ان اے وے اس باڈی کے پاس حق حاصل ہوگا کہ وہ کمپنی کے ایسٹس کو بیچ سکے, اور جو لوگ جنہوں نے پیسے دیے ہیں, پبلک جو ہے, ان کو اگر پیسے واپس نہیں ملتے تو ان کے پیسوں کے واپس پہنچانے کی گارنٹی انہیں دے دے. اب پبلک کو اس ٹرسٹ کی موجودگی میں اس کمپنی پر ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی ہمیں پیسے واپس کر دے گی. اب پبلک مختلف پیسے دے رہی ہے, کوئی 100 روپیہ, کوئی 200 روپیہ, کوئی 1000 روپیہ, کوئی لاکھ روپیہ, کوئی 20 لاکھ روپے, کوئی کروڑ روپے. ٹھیک ہے, اب ڈفرینٹ پبلک کمپنی کو ڈفرینٹ اماؤنٹ قرضے کی صورت میں دے رہی ہے. کمپنی کے پاس جتنا ریکوائرڈ تھا اتنا قرضہ آ گیا, اور کمپنی نے ہر اس پبلک کو سرٹیفکیٹس ایشو کر دیے. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جسے ہم لون سٹاک کہیں گے, جسے ہم
ڈیبینچر کہیں گے. اب یہ لون اسٹاک یا ڈیبینچر کمپنی کے لیے اوبلیگیشن ہے کہ اس نے پیسے واپس کرنے. کانسیپٹ کلیئر؟ تو یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے, جب لون کے پیسے واپس کیے جاتے ہیں تو استعمال ہوتا ہے ری پیمنٹ آف دا ڈیٹ یا ری پیمنٹ آف دا لون, کیونکہ وصول کی ہوئی رقم جب واپس کی جا رہی ہو تو اس کے لیے ری پیمنٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور جب سرٹیفکیٹ کے اگینسٹ پیسے واپس کیے جا رہے ہوں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ریڈیمپشن, ریڈیمپشن آف ڈیبینچر. آپ نے پڑھا تھا نا کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو, یہ بھی پچھلے ایک آدھ لیکچر پہلے آپ کو بتایا کہ کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو بھی ہوتا ہے. کیپٹل کون سا؟ جو بوروڈ کیپٹل ہے, جو ہم نے لینڈر سے لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو لینڈر سے ہم نے کیپٹل لیا ہوا ہے وہ جب واپس کریں گے ان کو تو اس کے لیے دا ورڈ ریڈیمپشن ول بی یوزڈ, وہاں پر ری پیمنٹ نہیں کہیں گے ہم. یہ کچھ ٹیکنیکل الفاظ ہیں جو کہ ٹرمینالوجی کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. زیادہ معاملہ ڈرائی تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ ابھی تک میں نے جو باتیں کی ہیں وہ دو ہی ہیں. کیا؟ ایک وہ جو کمپنی کسی ایک انسٹیٹیوٹ سے حاصل کر لیتی ہے پیسے, بینک سے لائک, وہ لون ہے. اور دوسری وہ بات جو کہ پبلک سے سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے حاصل کرتی ہے, وہ لون سٹاک ہے جسے ہم ڈیبینچر بھی کہہ لیتے ہیں. کلیئر ہے؟ اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب یہاں پر ہمیں انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے, فائنینشیل چارجز کیلکولیٹ کرنے ہیں ان لون سٹاک پر. ہم پہلے ایک سادہ سا سینیریو لیتے ہیں. سینیریو یہ ہے کہ ہم نے 25,000 روپیز کے ڈیبینچرز ایشو کیے ہوئے تھے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں ڈیبینچر اور لون سٹاک انٹرچینجبلی یوز کروں گا, پلیز ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ, دونوں چلتے ہیں. ہم نے 25,000 روپیز کے ڈیبینچرز ایشو کیے ہوئے تھے اور ڈیورنگ دا ایئر ہم نے 20,000 روپیز کے مزید ڈیبینچرز ایشو کر دیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ہمارے پاس 45,000 روپیز کے ڈیبینچر ہماری بیلنس شیٹ میں لائبلٹی کے طور پر نظر آ رہے ہیں, اور ریٹ آف انٹرسٹ آن ڈیبینچر از 5%. یہ سینیریو ہے. اب ٹاسک از دس کہ ہم نے 5% ریٹ پر بیس کرتے ہوئے اس 45,000 روپیز کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے. انٹرسٹ کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے گا انٹرسٹ کی کیلکولیشن کے ریفرنس میں, کہ انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ آن دا اماؤنٹ ڈیو فار دا پیریڈ ڈیو. یعنی کہ ہم نے انٹرسٹ کو جب بھی کیلکولیٹ کرنا ہے تو اماؤنٹ جو سال کے آخر تک ڈیو رہی اس پر کیلکولیٹ کرنا ہے, اور جتنے پیریڈ کے لیے ڈیو رہی اس پر کیلکولیٹ کرنا ہے. بہت اہم سینٹنس ہے, دوبارہ بول رہا ہوں. انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ آن دا اماؤنٹ ڈیو فار دا پیریڈ ڈیو. ٹائم بیسس پر انٹرسٹ کی کیلکولیشن ہے, اور کیلکولیٹ اس پر کرنا ہے جو اماؤنٹ ڈیو رہی سارا سال. اب اس 45,000 روپیز کے ڈیبینچر کے ریفرنس میں ہم پہلا سینیریو یہ بناتے ہیں کہ ہم نے سال کے شروع کی تاریخ میں ہی 20,000 روپے کے مزید ڈیبینچرز ایشو کر دیے تھے. 25,000 روپیز کے ڈیبینچرز ہمارے پہلے سے ایشو تھے, پچھلے کو 4-5 سال پہلے کی بات ہے, ایشو کیے تھے. اس سال کی اوپننگ ڈیٹ پر وہ بہرحال ایشوڈ ڈیبینچر ہے, قرضہ لیا ہوا ہے, ہم نے بیلنس شیٹ میں شو کرنا ہے, ہمارے اوپر لائبلٹی ہے. اور 20,000 روپے کے مزید ہم نے اس سال جو ڈیبینچر ایشو کیے ہیں اس کے بارے میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں پہلے سینیریو میں کہ وہ ہم نے فرسٹ ڈے آف دا ایئر کو ہی ایشو کر دیے. مزید آسان بنانے کے لیے ہمارا ایئر جو ہے یہ ایئر 2007 ہے. سپوزلی 1 جنوری 2007 کو ہمارے پاس 25,000 روپیز کے ڈیبینچرز آلریڈی ایشوڈ تھے, پچھلے 3-4 سال پہلے کی بات ہے, اور 1 جنوری 2007 کو ہی ہم نے مزید ڈیبینچرز ایشو کیے 20,000 روپیز کے. آپ اب یہ بتائیے کہ 31 دسمبر 2007 کو
ہم اس 45,000 روپیز کے ڈیبینچرز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ سارا سال وہ ڈیبینچرز ہمارے لیے لائبلٹی رہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی سارا سال 1 جنوری 2007 سے لے کر 31 ڈسمبر 2007 تک that remained our liability, remained our obligation. اور آج ڈیٹ آف رپورٹ یعنی کہ 31 ڈسمبر 2007 کو وہ ہمارے لیے لائبلٹی ہیں. اب ان 45,000 روپیز پر ہم 5% انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے. تو بڑی سادہ سی بات ہے, 45,000 into 5% gives us how much? 2,250. یہ 45,000 روپیز کا کیلکولیٹر اپنے پاس رکھو, ضروری ہے. کیلکولیٹر ہر وقت اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ کے پاس ہونا چاہیے. اور آج کل تو یار بہانہ ہی کوئی نہیں ہے کہ سر کیلکولیٹر نہیں ہے. سیل فون نکالو, کیلکولیٹر کی آپشن, اور ٹک 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 ٹک. اوکے, سو آپ کا کیلکولیٹر بتا رہا ہے کہ 45,000 روپیز انٹو 5% gives us 2,250 روپیز. یہ ہمارے پاس آ گیا انٹرسٹ آن ڈیبینچر پہلے سینیریو میں. اب میں سینیریو تھوڑا سا چینج کرنے لگا ہوں. اب سینیریو یہ ہے کہ 1 جنوری 2007 کو ہمارے پاس 25,000 روپیز کے ڈیبینچرز آلریڈی ایشوڈ موجود تھے. ہم نے جو فریش ایشو آف ڈیبینچر کیا وہ 1 جولائی 2007 کو کیا. اٹ مینس واٹ کہ 25,000 روپیز کے ڈیبینچر ریمینڈ آر obligation for the complete year. We will charge interest on 25,000 rupees at the rate of 5% for the complete year. 25,000 into 5%. دیکھو کیلکولیٹر کیا کہہ رہا ہے, ابھی دیکھو کیلکولیٹر کی طرف. کیلکولیٹر 25,000 into 5%, it gives us 1,250 روپے. اوکے, اب ریسٹ آف دا 20,000 جو ہم نے فریش ایشو کیا تھا, دیٹ واز ایشوڈ آن 1 جولائی 2007. دیٹ ریمینڈ آر obligation فور ریسٹ آف دا 6 months. لہذا اب اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی؟ 20,000 into 5% into 6/12. It gives us 500 rupees. اب یہ 500 روپیز یہ ہمارے ان 20,000 کے ڈیبینچرز کا انٹرسٹ ہے جو 6 مہینے کے لیے ہماری اوبلیگیشن رہے. ان پر تو 6 مہینے سے زیادہ کا آپ نے انٹرسٹ نہیں پے کرنا. تو وہ 500 اور 25,000 کے اگینسٹ 1,250 ٹوٹل gives us 1,750 روپیز. لیں جی, یہ ہمارے پاس 1,750 روپے کا انٹرسٹ آن ڈیبینچر آیا جس سینیریو میں ہم نے ڈیبینچر ایشو کیے تھے 6 month پہلے. اچھا, اب میں ایک اور سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیبینچر ریڈیم کر دیے. سپوزلی ہم نے 25,000, دیکھیں پچھلے سینیریو میں تو ہم نے 25,000 کے ساتھ 20,000 کے مزید ڈیبینچر ایشو کیے تھے, لیکن اب میں ریڈیم کرنے لگا ہوں وہ جو ہمارے پاس اوپننگ 25,000 روپیز کے ڈیبینچر موجود ہیں جو 4-5 سال پہلے ایشو کیے ہوئے ہیں, ان میں سے 15,000 روپے کے ڈیبینچرز ریڈیم کرنے لگے ہیں. ریڈیم کر دیے تو باقی ڈیبینچرز کتنے رہے ہمارے پاس کلوزنگ ڈیٹ کو؟ 10,000 روپیز. اب یہ 25,000 مائنس 15,000 10,000 آتا ہے ہمارے پاس فائنل بیلنس کلوزنگ ڈیٹ پر. کوشچن ارائزز کہ 5% انٹرسٹ کس پر لیں گے؟ کیا یہ 5% انٹرسٹ ہم 25,000 روپیز پر کیلکولیٹ کریں گے یا 10,000 روپیز پہ کیلکولیٹ کریں گے؟ رولے والی بات ہے نا. اب یہاں پر ہم پھر وہی اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے
کہ انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ آن دا اماؤنٹ ڈیو فار دا پیریڈ ڈیو. اب اماؤنٹ ڈیو کتنی ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے 15,000 روپیز کے ڈیبینچرز کو کب ریڈیم کیا. کیا یہ سال کے شروع میں ریڈیم ہو گئے تھے، یا یہ سال کے دوران ریڈیم ہوئے، یا دیز ور ریڈیمڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر. اس کو جج کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز ٹائم پیریڈ کی کیلکولیشن نہیں آئے گی ہمارے سامنے. سو لیٹ اس سپوز کہ اٹ واز ریڈیمڈ آن دا فرسٹ ڈے آف دا ایئر، یعنی کہ 1 جنوری کو ہم نے ریڈیم کر لیا. ہمارے پاس 1 جنوری 2007 کو 25,000 روپیز کے ڈیبینچر تھے. ان میں سے 15,000 روپیز کے ڈیبینچرز ہم نے 1 جنوری 2007 کو ہی ریڈیم کر دیے. اب ہمارے پاس 10,000 روپیز کے ڈیبینچرز پورا سال ہماری اوبلیگیشن رہے، تو انٹرسٹ کس پہ کیلکولیٹ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اماؤنٹ ڈیو واز 10,000 روپیز فار دا کمپلیٹ اکاؤنٹنگ ایئر. تو جناب 10,000 روپیز پر 5% فار دا کمپلیٹ اکاؤنٹنگ ایئر از 500 روپیز. یہ 500 روپیز جو ہوں گے ہمارے انٹرسٹ آن ڈیبینچر کہلائیں گے، ہمارا فائنینشیل چارجز کا ایکسپینس ہوگا. کلیئر؟ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کوئی؟ چلیں کیے دیتا ہوں. بات سمپل. آپ کی اوپننگ ڈیٹ کی لائبلٹی تھی 25,000 روپیز. اوپننگ ڈیٹ کو ہی اس میں سے 15,000 روپیز آپ نے پے کر دیے، باقی کتنے رہ گئے؟ 10,000 روپیز. یہ 10,000 روپیز کی لائبلٹی آپ کی سارا سال آپ پر برڈن رہی. تو پیریڈ ڈیو کتنا ہے؟ پورا سال. اماؤنٹ ڈیو کتنی ہے؟ 10,000. تو 10,000 روپیز پر ہم پورے سال کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو 10,000 انٹو 5% gives us 500 روپیز. اب ٹھیک، چلیں اب نیکسٹ سینیریو کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ سینیریو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 15,000 روپیز کے ڈیبینچر کو ڈیورنگ دا ایئر یعنی کہ آفٹر 6 months ریڈیم کیا ہے. ان اے وے وہ جو 25,000 روپیز کے ہمارے ڈیبینچرز تھے، ہماری لائبلٹی آن اوپننگ ڈیٹ، ان میں سے 15,000 روپیز کے جو ڈیبینچرز ریڈیم ہو رہے ہیں وہ 1 جولائی 2007 کو ہو رہے ہیں، اور کلوزنگ ڈیٹ پر ہماری لائبلٹی 10,000 روپیز ہے. اب بتائیے اماؤنٹ ڈیو کتنی رہی سارا سال؟ 10,000 نہیں، نہ 25,000، نہ 15,000، بالکل بھی نہیں. بھائی 10,000 روپیز سارا سال ڈیو رہے اور 15,000 روپیز 6 months ڈیو رہے. اس طرح سے ہم دیکھیں گے. دیکھیں 25,000 روپیز ڈیو تھے ہمارے پاس 1 جنوری 2007 کو. 1 جولائی 2007 کو ایک چینج آئی جس میں کہ 15,000 روپیز کے ڈیبینچرز اب ڈیو نہیں رہے کیونکہ ہم ریڈیم کر چکے. تو باقی 10,000 روپیز کے ڈیبینچرز اگلے 6 مہینے ہمارے اوپر ڈیو رہے. اب وہ 10,000 روپیز کے ڈیبینچر تو پورا سال ڈیو رہے نا. 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک کمپلیٹ ایئر وہ 10,000 روپیز کے ڈیبینچرز ڈیو رہے کمپنی پر. اور 15,000 روپیز کے ڈیبینچرز جو 1 جولائی کو ریڈیم کیے ہیں وہ 6 months ڈیو رہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10,000 روپیز پورا سال ڈیو رہے اور 15,000 روپیز 6 months ڈیو رہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 25,000 روپیز کے ڈیبینچرز 6 months ڈیو رہے اور ریسٹ آف دا 10,000 ڈیبینچرز ور ڈیو فار دا نیکسٹ 6 months. دونوں طریقوں سے آپ ڈیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے انٹرسٹ کی کیلکولیشن کی طرف آئیے. 10,000 روپیز وچ ریمینڈ ڈیو فار کمپلیٹ ایئر، اس کا 5% آئے گا جی 500 روپیز. اور 15,000 روپیز کے ڈیبینچرز جو کہ 6 months ڈیو رہے
ان کا 5% ہم 6/12 کریں گے, وہ آپ کے پاس آئے گا 375 روپیز. اب یہ 375 اور 500 دونوں اکٹھا کیجئے, آپ کے پاس آ گیا 875 روپیز. یہ آپ کا انٹرسٹ آن ڈیبینچر بنتا ہے اس سینیریو میں, جس میں کہ 10,000 روپیز کے ڈیبینچر کمپلیٹ ایئر ڈیو رہے اور 15,000 روپیز کے ڈیبینچرز آپ کے پاس ڈیو رہے 6 منتھس کے لیے. کلیئر؟ لیں جی, اب اس کا ایک آخری سینیریو دیکھ لیجئے. اس میں ہم 25,000 روپیز کے ڈیبینچرز کے ریفرنس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اوپننگ ڈیٹ پر ڈیو تھے, اور ان میں سے 15,000 روپیز کے ڈیبینچرز ہم نے آخری تاریخ کو یعنی کہ 31 دسمبر 2007 کو ریڈیم کر دیے, اور باقی بیلنس ہمارے پاس 10,000 روپیز کا بچ گیا. سو 25,000 روپیز کے ڈیبینچر ہمارے سارا سال ڈیو رہے. اب یہاں پر 10,000 اور 15,000 کی الگ الگ کیلکولیشن نہیں ہوگی, یہاں پر ہم 25,000 روپیز, کیونکہ ہم نے 15,000 روپیز کے ڈیبینچرز کو اینڈ میں جا کر ریڈیم کیا نا, تو سارا سال ہماری لائبلٹی تو رہی 25,000 روپیز کی. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ سارا سال جو 25,000 روپیز کی ہماری لائبلٹی رہی, اس کو ہم 5% سے ملٹیپلائی کریں گے, اینڈ وی ول گیٹ 1,250 روپیز. یہ جی ہمارے پاس آ گیا انٹرسٹ آن ڈیبینچر, یعنی کہ 25,000 روپیز کے ڈیبینچرز جو کہ ہمارے سارے سال ڈیو رہے, اس پر سارے سال کا انٹرسٹ کیلکولیٹ ہوگا ایٹ 5%, which is 1,250 روپیز. لیں جی, یہ انٹرسٹ آن ڈیبینچرز کے سینیریو تو ہو گئے کمپلیٹ. بظاہر لگتا تھا کہ آسان ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی موجود ہے, اور وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے اماؤنٹ ڈیو کو اور ٹائم پیریڈ ڈیو کو ٹھیک ٹھیک کیلکولیٹ کرنا ہے. اماؤنٹ ڈیو اور ٹائم پیریڈ ڈیو اگر ٹھیک کیلکولیٹ ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی انٹرسٹ آن ڈیبینچر یا انٹرسٹ آن لون نوٹس کیلکولیٹ کرنے میں آپ غلطی نہیں کریں گے. اوکے, اب میں نیکسٹ آپ کو انکم ٹیکس کی کیلکولیشن کی طرف لے کر جاتا ہوں. انکم ٹیکس کی کیلکولیشن کے ریفرنس میں ہمیں اس کی اکاؤنٹنگ کی طرف بھی خاص توجہ دینا ہوگی. ڈیبینچر کی اکاؤنٹنگ میں نے ڈسکس نہیں کی, وہ تھوڑا سا میں پہلے وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. ڈیبینچر کی جہاں تک اکاؤنٹنگ تھی, میں نے سادہ ہی سمجھا کہ چلا دوں ایسی آگے. اس میں انٹرسٹ ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ ہے اور کیش کریڈٹ ہے یا بینک کریڈٹ ہے اف یو ہیو پیڈ, اور اگر نہیں پے کیا تو انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبٹ ہے اور انٹرسٹ پیبل اکاؤنٹ کریڈٹ ہے. چلیں اس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو سلائڈ پر. آپ آئیے. انٹرسٹ ایکسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ بینک اکاؤنٹ کریڈٹ فار انٹرسٹ ایکسپینس پیڈ ڈیورنگ دا ایئر. یہ انٹری ہم اس کے لیے پاس کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے انٹرسٹ ایکسپینسز پے کر دیے ہوں. فار ایگزامپل بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ڈیورنگ دا ایئر ہم انٹرسٹ ایکسپینس پے کر چکے ہوئے ہوتے ہیں, تو جب انٹرسٹ ایکسپینس ہم پے کر چکے ہوئے ہیں تو ہم انٹرسٹ ایکسپینس کو ڈیبٹ کر کے کیش یا کیش ایکویولنٹ بینک کو کریڈٹ کریں گے. یہ بات ہوگی. ہاف ایئرلی بعض اوقات انٹرسٹ پے ہو رہا ہوتا ہے, اور باقی ہاف ایئر کا انٹرسٹ بعض اوقات پے نہیں ہوا ہوتا, لیکن بہرحال ڈیو تو ہوتا ہے نا, ہمارا ایکسپینس تو ہے, اس کے اگینسٹ ہم پھر لائبلٹی کو ایکرو کر لیتے ہیں. تو وہ ہاف ایئرلی انٹرسٹ اگر ابھی تک ہم نے پے نہیں کیا تو ہم انٹرسٹ ایکسپینس کو ڈیبٹ کر کے انٹرسٹ پیبل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے. اس کا ایک چھوٹا سا ہم سینیریو بناتے ہیں. لائک ہم نے جو لاسٹ سینیریو لیا تھا جس میں ہمارے فائنینشیل چارجز 1,250 روپیز آئے تھے. فرض کر لیں اس میں سے ہم نے 500 روپیز کے فائنینشیل چارجز ڈیورنگ دا ایئر پے کر دیے ہوئے ہیں,
تو ہمارے کتنے چارجز پیبل اسٹینڈ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی 750 کے. تو وہ 750 روپیز بہرحال ایئر اینڈ تک ہمارے ایکسپینس تو ہو چکے نا ڈیو. پیڈ اور ڈیو ان دونوں کو ملائیں گے تو 1250 بنیں گے. تو ہم 500 سے جو فائنینشیل چارجز پے کر چکے ہوئے ہیں وہ ہمارے ٹرائل بیلنس میں نظر آ رہے ہوں گے. اور جو ابھی ڈیو ہیں, جو ابھی تک پے نہیں کیے, وہ عموماً کوشچن اس کے بارے میں سائلنٹ ہوتا ہے, کیونکہ کوشچن نے آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ دے دیا ہوا ہوتا ہے اور ٹائم پیریڈ ڈیو کے بارے میں بتا دیا ہوتا ہے. اب آپ نے جب کیلکولیٹ کیا تو آپ کا ٹوٹل ایئر کا انٹرسٹ بنا 1250 اور ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل چارجز 500 روپیز کے. واٹ ڈز دس مین؟ اٹ مینس کہ آپ کے 750 روپیز کے فائنینشیل چارجز اسٹل پیبل ہیں, ایکسپینس بھی ہیں اور پیبل بھی ہیں. لہذا ایکسپینس ہونے کے ناطے ایکسپینس کو ڈیبٹ ہو جائیں گے اور پیبل ہونے کے ناطے لائبلٹی میں کریڈٹ ہو جائیں گے. اب ہمارے انکم اسٹیٹمنٹ میں فائنینشیل چارجز 500 پیڈ اور 750 پیبل دونوں مل کر 1250 روپیز نظر آئیں گے, اور بیلنس شیٹ کی کرنٹ لائبلٹیز میں صرف 750 نظر آئیں گے, کیونکہ 500 تو آلریڈی پیڈ ہے نا. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا کہ نہیں بھائی؟ ٹوٹل 1250 روپیز میں سے 500 آلریڈی پیڈ ہیں, 750 پیبل ہیں, تو صرف 750 ہماری لائبلٹی بنے گی نا. جو ڈیو ہے وہ لائبلٹی ہے, جو اوبلیگیشن ہے وہ لائبلٹی ہے. لہذا 750 ہماری اوبلیگیشن ہے آن دا ڈیٹ آف رپورٹ. لہذا 750 روپیز کو ہم اپنی بیلنس شیٹ میں کرنٹ لائبلٹیز میں شو کر دیں گے. کلیئر؟ یہ اکاؤنٹنگ انٹری تھی ہماری انٹرسٹ آن ڈیبینچر کے ریفرنس میں. اب دوبارہ سے انکم ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں. انکم ٹیکس کی کیلکولیشن کے لیے ہم پروفٹ بیفور ٹیکس کی اماؤنٹ لیتے ہیں اور اس پر انکم ٹیکس ریٹ کو اپلائی کر دیتے ہیں, تو ہمارے پاس انکم ٹیکس ایکسپینس آ جاتا ہے. یہ وہ بات ہے جو کہ انتہائی سادہ بات ہے کہ جی پروفٹ بیفور ٹیکس لیا, انکم ٹیکس کا ریٹ 30% 40% بتایا ہوا ہے, وہ اپلائی کیا اس کے اوپر, اور ہمارے پاس انکم ٹیکس ایکسپینس کی فگر آ گئی. لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, انکم ٹیکس بھی تنگ کرنے والی بات ہے. اتنی زیادہ نہیں, لیکن بہرحال تھوڑا سا اسٹوڈینٹ کو تنگ تو ہونا پڑتا ہے. تو وہ تنگی اسٹوڈینٹ کو کہاں پر آتی ہے, وہ میں آپ کو ایریاز بتانے لگا ہوں انکم ٹیکس کے ریفرنس میں. فرسٹ آف آل ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ انکم ٹیکس ایکسپینس میں دو طرح کے ایکسپینس شامل ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے انکم ٹیکس ایکسپینس میں دو ٹیکس شامل ہیں, ایک کرنٹ ٹیکس اور ایک ڈیفرڈ ٹیکس. کرنٹ ٹیکس اینڈ ڈیفرڈ ٹیکس. کرنٹ ٹیکس وہ جو کرنٹ ایئر کے پروفٹس پر آپ کا ٹیکس بنتا ہے ود سم ایڈجسٹمنٹ آف انڈر اور اوور پروویژن. یہ بھی میں نے سمجھانا ہے آپ کو کہ انڈر اور اوور پروویژن کیا ہوتی ہے. بہرحال کرنٹ ٹیکس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ آپ کے کرنٹ ایئر کے پروفٹس پر ٹیکس دینا بنتا ہے. اور ڈیفرڈ ٹیکس کیا ہے؟ یہ ڈیفرڈ ٹیکس ٹیکنیکلی آپ کو اکاؤنٹنگ کے اندر سمجھانا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس کے لیے کچھ تھوڑا سا آپ کو انکم ٹیکس کا نالج بھی ہونا ضروری ہے. اس لیے ابھی میں اس کی چھیڑ نہیں ڈال رہا, تھوڑی دیر کے لیے ڈیفرڈ ٹیکس کو سائڈ پر رکھ لیتے ہیں. ہم آتے ہیں صرف کرنٹ ٹیکس کے اوپر. کرنٹ ٹیکس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے کرنٹ ایئر کے جو پروفٹس ہیں ان پر یہ ٹیکس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ انکم ٹیکس میں کرنٹ ٹیکس کی جو کیلکولیشن ہے وہ پیورلی ایسٹیمیشن بیسڈ کیلکولیشن ہے. ہم ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ جی اتنا ٹیکس ایکسپینس
اس سال کے پروفٹس کے اگینسٹ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہم پر چارج کرے گا. اکاؤنٹنٹ کو کچھ حد تک ایسٹیمیٹ کرنے کی اجازت ہے کہ اکاؤنٹنٹ ایسٹیمیٹ کے ذریعے سے کچھ اماؤنٹس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے اور ان کو اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں شو کر سکتا ہے. ان میں سے ایک چیز کرنٹ ٹیکس ایکسپینس بھی ہے. اب 31 دسمبر کو پروفٹس تو کیلکولیٹ ہو گئے, لیکن انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ان پروفٹس پر جو ٹیکس امپوز کرنا ہے وہ تو چند مہینوں کے بعد انکم ٹیکس آپ کو بتائے گا نا کہ آپ کے ایئر 2007 کے لیے انکم ٹیکس ڈیمانڈ اتنے روپے بنتی ہے. دیکھیے, آپ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ریٹرن فائل کرتے ہیں ایک اسپیسیفک ڈیٹ پر. اب اس اسپیسیفک ڈیٹ پر ریٹرن فائل کرنے کے بعد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اپنے ایک پروسیس سے اس کو گزارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی آپ نے ریٹرن میں جو انکم ٹیکس ایکسپینس کیلکولیٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, اتنا ہونا چاہیے. سپوزلی آپ نے یہ 2007 کے پروفٹس کیلکولیٹ کیے 50,000 روپیز, ان پر انکم ٹیکس ایکسپینس 40% کے حساب سے 20,000 روپیز آپ نے ایسٹیمیٹ کر لیے. یہ آپ کے نالج کے مطابق ایک بیسٹ ایسٹیمیٹ ہے, ایک ریلائبل ایسٹیمیٹ ہے. آپ کے ریلائبل ایسٹیمیٹ کے مطابق 20,000 روپے انکم ٹیکس ایکسپینس بنتا ہے. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے ریٹرن فائل کر دی. اب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ریٹرن آپ نے فائل کی کچھ مہینے گزرنے کے بعد, اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اس سے کچھ مہینے آگے گزرنے کے بعد اس کو اسیس کر کے کہا کہ نہیں جی آپ کا تو انکم ٹیکس بنتا ہے 22,000 روپیز. اتنے اسنا میں آپ کی ایئر 2007 کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس پبلش ہو کر ایشو ہو گئی. اب تو آپ اس میں کوئی بھی چینج نہیں کر سکتے. لہذا آپ کے ایئر 2007 کے فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں موجود انکم ٹیکس ایکسپینس کی اماؤنٹ ہوگی 20,000 روپے, جو کہ آپ کے اس وقت کے ایک ریلائبل ایسٹیمیٹ کے مطابق کی اماؤنٹ ہے. تو بتائیے 20,000 روپیہ پھر ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے نا, ایکچوئل تو آپ کو ایسی کوئی ڈیمانڈ ریز نہیں کی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اس ڈیٹ تک جب تک کہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایشو ہو چکی تھیں. وہ تو بعد میں جا کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا ایئر 2007 کا انکم ٹیکس ایکسپینس 22,000 روپیز کا بن رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں ایئر 2008 پر. ایئر 2008 میں آپ کی کمپنی کو پروفٹ ہوتا ہے 60,000 روپیز. اب 60,000 روپیز پر آپ جب 40% کے حساب سے انکم ٹیکس ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو بنتا ہے 24,000 روپیز. تو جی یہ 24,000 روپیز آپ نے اب ایسٹیمیٹ کیا ایئر 2008 کے لیے انکم ٹیکس ایکسپینس. لیکن جب آپ یہ ایئر 2008 کا انکم ٹیکس ایکسپینس ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو اس وقت تک آپ کو ایئر 2007 کے انکم ٹیکس ایکسپینس کی ایکچوئل فگر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بتا چکا ہوا ہے, جو کہ 22,000 روپیز ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پچھلے سال جو 20,000 روپے کا ایکسپینس ریکارڈ کیا اس میں 2,000 روپے آپ نے کم ریکارڈ کیے. فگرز بن رہی ہیں, اس میں آپ نے 2,000 روپے کم ریکارڈ کیے نا. اب وہ 2,000 روپے جو کم ریکارڈ کیے آپ کی ایک ایسٹیمیشن غلط ہوئی, چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ ہے.
تو چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کو جس سال میں آپ کو ایکچوئل بات پتا چلے اس سال میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ اجازت ہے ہمیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 8 کے مطابق کہ ہم نے جس سال میں جانا کہ جی پچھلا ایسٹیمیٹ غلط ہو گیا تھا, اس سال میں ہم اسی کلاسیفیکیشن میں اس کو ایڈجسٹ کر لیں. تو اب غلطی کیا تھی؟ انڈر پروویژننگ ہوئی تھی. ہم نے پروویژن کتنی لی تھی فار انکم ٹیکس ایکسپینس؟ 20,000 روپے کی. پروویژن مینز اندازہ. ہمارا اندازہ کتنا تھا؟ 20,000 روپے کا. ٹیکس ایکچوئل ایکسپینس آؤٹ کتنا ہوا؟ 22,000 روپے. 2,000 روپے کا ٹیکس ہم نے کم ریکارڈ کیا پچھلے سال کے ایکسپینسز میں, لہذا وہ 2,000 روپے اس سال کے ٹیکس ایکسپینس میں شامل کر دیے جائیں. تو اس سال کا ٹیکس ایکسپینس اگینسٹ کرنٹ ٹیکس بنے گا 24,000 پلس 2,000 26,000 روپیز. ٹھیک ہے, تو وہ فارمولا کیا بنا؟ کرنٹ ایئر ٹیکس ایکسپینس از اکول ٹو provision for tax for the current year profits plus under provision. تو provision for tax for current year profits ہماری کتنی تھی؟ 60,000 روپے کے profits into 40% 24,000 روپیز, اور under provision جس کا تعلق پچھلے سال کی غلط estimation کے ساتھ ہے 2,000 وہ شامل کیے, تو ہمارے پاس 26,000 روپیز کا ٹیکس ایکسپینس آ گیا ایئر 2008 کے لیے. اب ایئر 2008 میں کرنٹ ٹیکس ایکسپینس ہوگا 26,000 روپیز. اب جی ایئر 2008 کی ریٹرن فائل ہوئی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں, اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو ایئر 2008 کے لیے جو ٹیکس ایکسپینس بتایا وہ بتایا 23,000 روپیز. یعنی کہ آپ نے ایئر 2008 کے لیے ایسٹیمیٹ کیا تھا 24,000 روپیز. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو کہا کہ جی آپ کا تو 23,000 روپیز کا ٹیکس ایکسپینس بنتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اوور پروویژننگ کر لی, 1,000 روپیز کی اوور پروویژننگ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب وہ جو اوور پروویژننگ ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ایئر 2009 کی انکم اسٹیٹمنٹ میں ایڈجسٹ کریں گے. اب سپوزلی ایئر 2009 میں جو پروفٹ ہے ہمارے اس کمپنی کا دیٹ از 40,000 روپیز. اب اس 40,000 روپیز پر انکم ٹیکس کا ریٹ وہی 40% اپلائی کریں تو بنتا ہے 16,000 روپے. اب ہماری کرنٹ ایئر کی پروویژن جو بن رہی ہے وہ 16,000 روپیز بن رہی ہے. ہمارا کرنٹ ایئر کا اندازہ ہے کہ 16,000 روپے کا ٹیکس ایکسپینس کے طور پر انکم اسٹیٹمنٹ میں شامل ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ہم ایڈجسٹ کریں گے وہ پچھلے سال کی پروویژن جو کہ ہم نے زیادہ کریٹ کر لی تھی, یعنی کہ اوور پروویژننگ. پچھلے سال ہم نے 2008 کے لیے 24,000 روپیز کی پروویژن کریٹ کی تھی نا. پروویژن 24,000 کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ اس میں 2,000 روپے کو ایڈ کر کے ہم نے ایکسپینس میں 26,000 روپیز شو کیا تھا, لیکن پروویژن تو ہماری 24,000 روپیز کی تھی, اور انکم ٹیکس والوں نے ہم پر 23,000 روپیز کا ٹیکس امپوز کیا تھا. 1,000 روپیہ ہمارا اس میں بچ گیا. اب وہ 1,000 روپیہ جو اوور پروویژن ہو چکا ہوا تھا اس کو اب اس سال میں ہم کم کریں گے ایکسپینسز کے اندر. یعنی کہ پچھلے سال ہم نے زیادہ ٹیکس ایکسپینس شو کر دیا تھا. اب اس سال جو 16,000 روپیز کا ہمارا ٹیکس ایکسپینس ایسٹیمیٹ ہوا ہے اس میں سے 1,000 روپیز ہم مائنس کر دیں گے, تو 15,000 روپے ہمارا ایئر 2009 کا انکم ٹیکس ایکسپینس بنے گا کرنٹ ایکسپینس کے ہیڈ میں. کچھ کلیئر ہوا کہ پریشانی بڑھ گئی؟ بات بڑی سادہ میں کیے دیتا ہوں اب آپ کے سامنے. آپ دیکھیے سلائیڈ میں آپ کو اس کا فارمولا نظر آ رہا ہے کہ کرنٹ ایئر پروویژن فار انکم ٹیکس پلس انڈر پروویژن مائنس اوور پروویژن.
اتنا سا کام ہے جو آپ نے کرنا. کرنٹ ایئر پروویژن فار انکم ٹیکس جو بھی فگر آتی ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے؟ پروفٹ ملٹیپلائڈ بائی دا انکم ٹیکس ریٹ. کرنٹ ایئر پروویژن فار انکم ٹیکس آ گئی آپ کے پاس. انڈر پروویژن اگر ہے لائک پچھلے سال آپ نے جو پروویژن رکھی تھی وہ انکم ٹیکس والوں کے ٹیکس ایکسپینس کی فگر سے کم ہے تو اسے انڈر پروویژن کہیں گے کہ آپ نے کم پروویژن رکھی. انڈر پروویژن ہے تو جتنی رقم سے وہ انڈر پروویژن ہے اس کو پلس کر دیں, اور اگر اوور پروویژن ہے تو جتنی اماؤنٹ سے وہ اوور پروویژن ہے اس کو آپ مائنس کر دیں کرنٹ ایئر کی پروویژن فار انکم ٹیکس کی فگر میں سے, تو آپ کے پاس کرنٹ ٹیکس ایکسپینس کی فگر آ جائے گی. اب یہاں پر آپ کو انکم ٹیکس ایکسپینس کی بات تو سمجھ آ گئی کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ نے کتنی لے کر جانی ہے, لیکن اسی کرنٹ ٹیکس ایکسپینس کے اگینسٹ آپ کو بیلنس شیٹ لائبلٹی میں کرنٹ لائبلٹیز کے اندر کیا فگر لے کر جانی ہے وہ اب ذرا سیکھ لیجئے. بات بڑی سادہ لیکن مجھے آپ کی توجہ چاہیے اس لیے میں روک کر بات کر رہا ہوں. توجہ. آپ انکم ٹیکس ایکسپینس میں جو بھی فگر لے جائیں انڈر پروویژن اوور پروویژن کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ, وہ بات آپ کی انکم ٹیکس ایکسپینس میں ختم ہو گئی. پروویژن فار ٹیکسیشن میں آپ نے صرف اور صرف کرنٹ ایئر کی پروویژن کو ہی لے کر جانا ہے ایز اے کرنٹ لائبلٹی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہماری کرنٹ لائبلٹی میں پروویژن فار انکم ٹیکس کے اگینسٹ جو اماؤنٹ جائے گی وہ کرنٹ ایئر انکم ٹیکس پروویژن کی ہوگی. یہ بات میں نے کہی آپ سے. مجھے امید ہے آپ کو کرنٹ ٹیکس ایکسپینس کی بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اب میں آپ کو ڈیفر ٹیکس کی طرف بھی لے جاؤں. ایز سچ ڈیفر ٹیکس میں آپ کو کمپلیٹ نہیں پڑھانے لگا, آپ کے سلیبس کا اس وقت حصہ نہیں ہے. نیکسٹ ان شاء اللہ تعالی جہاں پر ڈیفر ٹیکسیشن کی بات آئے گی وہاں پر کمپلیٹ بھی پڑھا دیا جائے گا. انکم ٹیکس لا کے مطابق انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کچھ ایکسپینسز اور انکمز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, کچھ کو ایکسپٹ نہیں کرتا. جن کو ایکسپٹ نہیں کرتا ان کی وجہ سے ایک ٹیمپرری ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے اور ایک پرماننٹ ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے. پرماننٹ مینز جس کو مستقل طور پہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے جی ہم نہیں تسلیم کرتے, اور ٹیمپرری مینز جس کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ چلیں اس سال ہم نہیں تسلیم کرتے اگلے سال تسلیم کر لیں گے, یا اس سال تسلیم کر لیتے ہیں اگلے سال تسلیم نہیں کریں گے. ان کو کہتے ہیں ٹیمپرری ڈفرینسز. ٹائمنگ ڈفرینس بھی کہہ لیں آپ فی الحال. تو ان ٹیمپرری ڈفرینسز کی وجہ سے جو ٹیکس ایفیکٹ آتا ہے اس کو ہم ڈیفر ٹیکس کہتے ہیں. فی الحال آپ کی جو سٹیج ہے اس سٹیج کی حد تک میں آپ کو صرف اور صرف ڈیفر ٹیکس ایکسپینس کیسے اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے وہ بتا رہا ہوں. اور یاد رکھیے میں ڈیٹیل سے ڈیفر ٹیکسیشن آپ کو ابھی نہیں پڑھا رہا, وہ ابھی آپ کے ان سوالوں کا حصہ نہیں ہے. ڈیفر ٹیکس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ایسی لائبلٹی ہے جو کبھی پے نہیں کی جانی, لیکن بہرحال اس کو ہم ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کے طور پر اپنی بیلنس شیٹ میں نان کرنٹ لائبلٹیز میں شو کرتے ہیں. پہلی بات, ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کو اپنی بیلنس شیٹ میں ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کے نام سے نان کرنٹ لائبلٹیز میں شو کرتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو بتا دی. اب اس کے آپ ڈیبٹ کی طرف آئیے, یعنی کہ ایکسپینس کی طرف آئیے. جب بھی ڈیفر ٹیکس لائبلٹی انکریز کریں گے تو لائبلٹی تو ہو گئی کریڈٹ, ڈیبٹ ہوگا ڈیفر ٹیکس ایکسپینس. سمپل. آپ کو کمپنی اکاؤنٹس کے کوسچنز میں آپ کے لیول پر صرف اتنی سی بات کہی ہوگی کہ ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کریٹ کریں
یا ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کو انکریز کریں یا ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کو ڈیکریز کریں. تو ان 3 سینیریوز کو اب ہم اکاؤنٹنگ اینٹریز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم سیٹل کریں گے. پہلا سینیریو کیا ہے؟ ٹو کریٹ ڈیفر ٹیکس لائبلٹی. اکاؤنٹنگ اینٹری آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیفر ٹیکس ایکسپینس ڈیبٹ اینڈ ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کریڈٹ. دوسرا سینیریو ٹو انکریز ڈیفر ٹیکس لائبلٹی. اس کے لیے بھی اکاؤنٹنگ اینٹری، جب آپ نے ڈیفر ٹیکس لائبلٹی انکریز کرنی ہے تو ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کو کریڈٹ کرنا ہے اور ڈیفر ٹیکس ایکسپینس کو ڈیبٹ کرنا ہے. اور تیسرا سینیریو ٹو ڈیکریز ڈیفر ٹیکس لائبلٹی، اس کے لیے اکاؤنٹنگ اینٹری ریورس ہو جائے گی، ڈیفر ٹیکس لائبلٹی ڈیبٹ اینڈ ڈیفر ٹیکس ایکسپینس کریڈٹ. لے جی، یہ انٹریز تو ہو گئی کمپلیٹ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیکس ایکسپینس کے بارے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ٹیکس ایکسپینس کمپرائزز آف کرنٹ ٹیکس ایکسپینس اینڈ ڈیفر ٹیکس ایکسپینس. تو اب کرنٹ ٹیکس ایکسپینس کے تحت جو ہماری فگر بنتی ہے وہ، اور ڈیفر ٹیکس ایکسپینس کے تحت ہماری جو فگر بنتی ہے وہ دونوں آپس میں اکٹھی ہو جائیں گے. کرنٹ ٹیکس ایکسپینس ہم سیکھ چکے، کیا تھا؟ کرنٹ ٹیکس پروویژن فار انکم ٹیکس اینڈ ایڈجسٹمنٹ آف انڈر اور اوور پروویژن کی وجہ سے بنتا ہے، وہ کرنٹ ٹیکس ہو گیا. اور ڈیفر ٹیکس، یا تو یہ ڈیفر ٹیکس ایکسپینس ڈیبٹ ہو رہا ہوگا اگر انکریز ان ڈیفر ٹیکس لائبلٹی ہے، یا ڈیفر ٹیکس ایکسپینس کریڈٹ ہو رہا ہوگا اگر ڈیکریز ان ڈیفر ٹیکس لائبلٹی ہے. تو اگر ڈیبٹ ہو رہا ہے تو کرنٹ ٹیکس ایکسپینس میں پلس ہو جائے گا، اور اگر کریڈٹ ہو رہا ہے تو ڈیفر ٹیکس ایکسپینس میں سے مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈیفر ٹیکس ایکسپینس کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہمارے پاس فائنل فگر آ رہی ہے، یہ ہے انکم ٹیکس ایکسپینس، جو کہ ہمارے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یا انکم اسٹیٹمنٹ میں ٹیکس ایکسپینس کے طور پر شو ہوگا. رہ گئی بات بیلنس شیٹ میں لائبلٹی کی، تو بیلنس شیٹ کی لائبلٹی کی کرنٹ لائبلٹیز میں نظر آئے گی انکم ٹیکس کی پروویژن، کرنٹ انکم ٹیکس کی پروویژن، اور نان کرنٹ لائبلٹیز میں نظر آئے گی ڈیفر ٹیکس لائبلٹی کی فگر. یہ تھی جی آج کی داستان جو آپ کو سنانا تھی. ان باتوں کے ساتھ ہماری کمپنی اکاؤنٹس کی باتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. آپ کو جتنا کمپنی اکاؤنٹس پڑھایا گیا یہ آپ کے سلیبس میں ہے. ادروائز یاد رکھیے گا کمپنی اکاؤنٹس میں اتنی باتیں ہیں کہ وہ شاید آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے، کمپنی اکاؤنٹس کی باتیں کمپلیٹ نہ ہو. تو اس لیے آپ کے سلیبس کی حد تک ہم نے کمپنی اکاؤنٹ میں جتنی باتیں رکھی وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں. ان کی پریکٹس کیجئے، اور آپ کو میں دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں کہ اب آپ کی پریکٹس ہر آلٹرنیٹ ڈے پر کمپنی اکاؤنٹ کے ریفرنس میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اب آپ کے پاس برانچ اکاؤنٹنگ بھی ہے. نیکسٹ ڈے آپ برانچ اکاؤنٹنگ کر لیں، یا سنگل انٹری کا کوئی کوشچن کر لیں، یا پارٹنرشپ کا کوئی کوشچن کر لیں. ابھی تک آپ کافی کچھ پڑھ چکے ہیں اکاؤنٹنگ میں، اور بڑی اسکیل چیزیں پڑھ چکے ہیں. یقین کریں آپ نے یہ چیزیں جو پڑھی ہیں ان کی پریکٹس بہت ضروری ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.